أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورت تکویر ہے. پہلی آیت میں موجود لفظ کفرت سے اس کا نام رکھا گیا ہے. سورت تکویر کا سورت عبس کے ساتھ ربط یہ ہے. سورت عبس میں اللہ رب العزت نے حساب اور کتاب کا ذکر فرمایا تھا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی. اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے بھاگے گی. سورت تکویر کے اندر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ حساب و کتاب کے بعد ہر بندے کے ٹھکانے کے بارے میں فیصلہ ہوگا. ہر بندہ اپنے اپنے ٹھکانے میں چلا جائے گا، وہاں سے نکل نہیں سکے گا. جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، وہاں سے نکل نہیں سکے گا. دنیا میں بندہ جیل میں ڈالا جائے، کبھی سفارشوں سے چھوٹ جاتا ہے، کبھی عدالتوں سے چھوٹ جاتا ہے، کبھی بندہ جیل توڑ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی کہ بندہ وہاں سے بھاگ سکے. سورت تکویر کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں جہنم کو، آخرت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ سورت تکویر، سورت انفطار اور سورت انشقاق کو پڑھے تو ایسا ہی معلوم ہوگا کہ اس بندے نے دنیا میں جہنم کو دیکھ لی ہے، کیونکہ ان صورتوں کے اندر جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہے، چہرہ انور کو، بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو گئے تھے. پوچھا یا رسول اللہ، آپ اس قدر اتنے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہم نے تو سوچا نہیں تھا، تصور نہیں کیا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے 5 صورتوں نے پورا کر ڈالا ہے. نمبر 1 سورت ہود، نمبر 2 سورت واقعہ، نمبر 3 سورت مرسلات، نمبر 4 سورت نبا عما یتساءلون اور نمبر 5 سورت تکویر. یہ ان 5 صورتوں کی وجہ سے مجھے کیا ہو گیا جی، بڑھاپا غالب آ چکا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کے یہ سر مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے، نہیں، جسم کے اندر کمزوری آ گئی تھی. کیوں؟ ان صورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. اور پیغمبر علیہ السلام جب پڑھتے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر غم آتا. اور غم کی یہ خصوصیت ہے، جس بندے کو غم کھاتا رہتا ہو نا جی، وہ بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. اب اس سورت کی پہلی 5 آیات ہیں جی. پہلی 5 آیات کا تعلق نفخہ اولا کے ساتھ ہے، اور پہلی 6 آیات کا تعلق نفخہ اولا کے ساتھ ہے. دوسری 6 آیات کا تعلق نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہے. سنیں، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں کو بے نور کیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. سورج کیا ہے جی؟
اللہ رب العزت سب سے پہلے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جی، قیامت کی ہولناکیاں جب کہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نا، یہ جیسے کوئی دور کا پہاڑ ہے جی، موسیٰ کا مسلح ہے ہمارے بالاکوٹ کے اندر بڑا پہاڑ ہے، اسی طرح ہمالیہ کی چوٹی ہے، کیٹو کے پہاڑ ہیں، جب یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کی مانند ہو جائیں گے، اللہ رب العزت سورج کو لپیٹے گا جی، چاند کو لپیٹے گا۔ یہ سورج ہمارے نزدیک ہے جی، ہمیں بڑا نظر آتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ستارے ہیں نا جو اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن وہ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے، وہ دور ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ ان کو لپیٹے گا، لپیٹنے کے بعد اللہ ان کو سمندر کے اندر ڈالے گا جی، اور چونکہ ان کے اندر آگ ہے تو سمندر بڑے اٹھیں گے جی، ان ستاروں کی تپش کی وجہ سے سمندر بھی ابلنے لگیں گے، جس طرح ہانڈی کے اندر بندہ دودھ ڈالتا ہے، آگ نیچے سے جلاتا ہے تو ہانڈی کے اوپر جب دودھ ابل جاتا ہے تو پھر وہ دودھ پورے طریقہ کار کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ تو اس طرح سمندر بھی کیا ہوں گے جی، ابلیں گے جی، جیسے ہی ابلیں گے وہ ایک سیلاب کی مانند بن جائیں گے، پورے روئی زمین کے اوپر سیلاب آئے گا، اور پھر قرآن کہتا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ وہاں پر کھڈے ہوں گے، نہ ڈھیلے ڈھبے ہوں گے، نہ وہاں پر جمپ ہوں گے، زمین بالکل ایسی ہو جائے گی، مشرق سے اگر انڈے کو لڑکایا جائے مغرب کی جانب آئے گا، مغرب سے لٹکایا جائے تو مشرق کی جانب جائے گا، بالکل سیدھا ہو جائے گا، چٹکل میدان بن جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑا جائے گا۔ عرب لوگ اونٹنیوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ بے حد محبت کرتے ہیں، اور خاص کر کے جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی ہے عرب لوگ اس کے ساتھ بے حد محبت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے چھچ کے اندر کتوں کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، بٹیروں کے ساتھ ہوتی ہے، گھوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ عرب لوگوں کو اس کے نفع کی وجہ سے محبت ہوتی تھی، ہم لوگوں کا تو کیا جی شوق ہے، شوقیہ طور پر کتے بٹیرے یہ پالتے ہیں، وہ لوگ شوقیہ طور پر، ایک تو یہ ہے جی، ایک تو اونٹنی ان کو دودھ دیتی تھی، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ریگستانی علاقہ تھا، ریگستان کا کیا جی، وہ تو کیا جی ہوائی جہاز ہے جی، اور نمبر 3 وہ سامان بھی لاتے تھے اور ان کو دودھ بھی ملتا تھا، اور نمبر 3 گوشت بھی ملتا تھا۔ اور 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، جانوروں میں سے جو پیدائش کے اعتبار سے جو اونٹنی ہوتی ہے نا جی، یہ بچہ بڑی مشکل سے جنتی ہے جی، اگر یہ بچہ کھڑے کھڑے جنے نا جی تو پھر تو بچہ نارمل ڈلیوری ہو جاتی ہے جی، لیکن اگر بیٹھ کر جنے نا تو یا بچہ مر جاتا ہے یا اونٹنی مر جاتی ہے۔ تو اس لیے جب اس کے پیدائش کا وقت آتا ہے نا تو عرب لوگ اس وقت پھر اونٹنی کو اکیلا نہیں چھوڑتے جی، ہر وقت 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ یہ بیٹھے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کی ہولناکی آئے گی نا جی، جو اپنی جان سے بھی زیادہ اونٹنی جس کو ہر وقت بندہ پاس رہتا ہے، نظروں کے سامنے رکھتا ہے، اس وقت بندہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بھی کیا ہو جائے گی جی، بندے سے دور چلی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بھی بندہ چھوڑ کر بھاگے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو جانور مر گئے ہیں قیامت والے دن ان کو زندہ کیا جائے گا، زندہ کر کے پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ جس طرح آپ نے سنا ہے ترمذی شریف کی روایت ہے جی، وہ بکری جس نے دنیا میں دوسری بکری کو مارا تھا جی، سینگوں والی بکری نے بے سینگی بکری کو مارا تھا، قیامت والے دن اللہ رب العزت بے سینگی مونی بکری کو سینگ دے گا، وہ بدلہ لے گی، ٹھیک ہے، یہ روایت ہے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ جانور اس کے مکلف ہی نہیں ہیں تو لہٰذا اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ ہاں جو جانور ہیں اگر ان کو زندہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انصاف تام ہوگا جی، اتنا انصاف ہوگا، اگر دنیا میں کسی نے کسی کو ٹکر ماری ہے نا، یہ جاتے جاتے کک ماری ہے نا، وہاں پر بھی اللہ کہے گا جی بدلہ لے لو، کک مارو، ٹھیک ہے، ہاں بچت نہیں ہوگی وہاں پر جی۔ اور یہ بھی مطلب ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، آپ دیکھو جی اگر آپ پہاڑوں میں گئے ہو یا یہ ہے کہ آپ نے جانوروں کو چرایا ہے جی، تو اڑوس پڑوس کے اندر دھماکہ ہو جائے نا، یا یہ کہ کوئی زلزلہ ہو جائے تو جانور بھی کیا ہو جاتے ہیں جی، ویسی جانور بھی پہاڑوں کو چھوڑ کر بھاگ کر بندوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی، پہاڑ ٹوٹیں گے پھٹیں گے نا جی، تو جانور بھی بھاگ کر انسانوں کے پاس آ جائیں گے، وہ ویسی جانور جو بندوں سے دور بھاگتے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے جی، پاس آئیں گے، اتنی ہولناکی ہوگی۔
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھر دیا جائے گا. کیسے بھرے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان سب کو اللہ لپیٹ کر سمندر کے اندر ڈالے گا، سمندر جوش مارے گا، اس کا پانی باہر آئے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں نفخہ اولیٰ کے وقت شروع ہوں گی اور نفخہ ثانیہ تک چلتی رہیں گی. اب آخری جو 6 آیات ہیں ان کا تعلق نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ارواح کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا. ایک معنی، ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن محشر کے میدان میں یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، قادیانیوں کو قادیانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ، کفار کو کفار کے ساتھ، مومنین کو موحدین کو ایک دوسرے کے ساتھ، مشرکین کو دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اصحاب الیمین، دائیں والوں کو، دائیں ہاتھ والوں کو، جن کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو ان کے ساتھ، اور اصحاب الشمال جن کو نامہ مال بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا. اور السابقون السابقون، وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت لے گئے تھے جی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کو الگ کر دیا جائے گا. یہ کیٹیگریاں ہوں گی. فرمایا ہوا اذا النفوس زوجت، کہ ہر گروہ، ہر فرقے کو اس کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر قیامت والے دن اللہ دوبارہ روح کو لوٹائے گا. جس طرح ابھی جسم کے اندر روح ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس طرح قیامت والے دن اللہ روح کو واپس لوٹائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ، کس جرم کی وجہ سے قتلت، قتل کی گئی تھی. ہاں، قیامت والے دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سے اللہ سوال کرے گا، بتا تیرا کیا جرم تھا، تجھے قتل کیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس مظلوم بچی سے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے. دیکھو ہوتا تو یہ نا، جو بندہ کسی پر ظلم کرتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کیوں مارے ہو تو اللہ رب العزت دن قیامت کے ظالموں سے نہیں پوچھے گا جنہوں نے بچیوں کو مارا تھا. اللہ بچی سے پوچھے گا، بتا بچی تجھے کیوں قتل کیا گیا. وجہ کیا جی؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ظالم کی طرف دیکھے کبھی نہیں، اس ظالم کی طرف دیکھے کبھی نہیں. اب سنیں جی، عرب کے اندر ایک قبیلہ، ایک قوم تھی جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتی تھی. پورا عرب نہیں کرتا تھا جی، اگر پورا عرب کرتا تو اب کیا یہ آج عرب ہوتا جی؟ بالکل ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی. نہیں، ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا جی، ایک محلہ تھا، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا. آج بھی اگر کوئی بندہ جائے نا جی، یہ باب العمرہ جو بنتا ہے جی بیت اللہ کا، ابراہیم خلیل روڈ، تو اگر ابراہیم خلیل روڈ کے اس طرف سے آپ جاؤ نا جی، مکہ ٹاور سے، تو جاتی ہوئے بائیں جانب پہ یہ ایک جگہ آتی ہے جی. باقی آس پاس بلڈنگیں اور وہ جگہ کچی سی ہے جی. وہاں پر آپ کو چھوٹا سا لکھا ہوا پرانا سا ملے گا، مقبرۃ الشبیکہ، مقبرۃ الشبیکہ. اور اس محلے کا نام ابھی بھی موجود ہے جی، حج الشبیکہ. آج بھی وہ جگہ ویسی کی ویسی موجود ہے جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ظالم نہ سمجھتے نہ جی کیوں قتل کرتے تھے. وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بچی ہے جی، ہم اس کو پالیں گے، پوسیں گے جی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر خرچہ کریں گے، اس کو پال پوس کر بڑا کریں گے، بڑا کرنے کے بعد اس کی شادی کروائیں گے. ہمارے ہاتھ تو کچھ آنے نہیں ہے، کل جس کو دیں گے وہ ہمارا داماد بنے گا، وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی. تو وہ کیا کرتے تھے؟ بچی کو زندہ درگور کرتے تھے. ایک مرسل روایت ہے دارمی کی. ایک شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت کے زمانے کے اندر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر ہم بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اس بندے نے اپنی پوری روداد بیان فرمائی. اللہ کے پاک پیغمبر اس بندے کی باتیں سن رہے تھے، اور وہ بندہ کیا کر رہا تھا جی؟ اپنی باتیں بیان کر رہا تھا. کہنے لگا، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں جب اس بچی کو بلاتا تھا وہ بچی بڑی خوش ہوتی اور دوڑ کر میرے پاس آ جاتی تھی. لیکن چونکہ قوم کی ہار کی وجہ سے قوم باتیں سنائے گی جی،
میں نے کیا کیا جی، اس بچی کو لیا اور جا کر ایک محلے کے اندر گڑھا تھا، کنواں تھا، اس کے اندر میں نے ڈالا، ڈالنے کے بعد کیا کر دیا جی، اس کو اوپر سے بند کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے آنسو شروع ہو گئے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوبارہ بیان کرو۔ ایک صحابی نے اس کو روکا نا کہ بھئی آپ نے حضور کو غمگین کر دیا۔ حضور نے کہا چھوڑو اس کو۔ حضور نے فرمایا دوبارہ بیان کرو۔ جب اس بندے نے دوبارہ اپنا حال و احوال بیان کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جاہلیت کے جتنے گناہ تھے اسلام کی بدولت کیا کر دی جی، معاف کر دی۔ اب سنیں جی، ایک واقعہ بڑا مشہور آتا ہے جی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ دیکھتے ہو سنتے ہو جی مولویوں کو، دیوبندی مولوی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، غیر مقلد بھی ہیں جی، بیچ میں ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں سے، علماء سے وہ واقعہ سنا پھر اس کو ویسے ہی کا ویسا بیان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو۔ حضور کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے اور انتہائی حسین و جمیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، جبریل امین ان کی شکل میں پھر وہی لے کر آتے تھے، اتنے حسین تھے۔ اور صحابہ نے کبھی ایک دو مرتبہ اعتراض بھی کیا تھا، یا رسول اللہ آپ دحیہ کلبی کو کہیں کہ جب باہر نکلا کریں نا تو چہرے کے اوپر پردہ کیا کریں، کیوں ہماری عورتیں دیکھتی ہیں تو فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا۔ جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں یہ کیا ہے جی، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھا حضور نے ایک حسین جوان ہے جی، حضور نے کہا کہ بھئی یہ بھی جہنم میں جلے گا۔ حضور نے کہا کہ بھئی اس کو میں دعوت دیتا ہوں، دعوت دی، اور اس نے کہا کہ بھئی میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میں نے اپنی قوم کی بچیوں کو زندہ درگور کیا، کیا میری بخشش ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی ہاں ضرور بخشش ہو جائے گی۔ خیر حضور نے اس کو تسلی دی اور وہ کیا ہو گیا جی، مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے جی، مولوی بیان کرتے ہیں نا پھر اتنا سر لگا کر بیان کرتے ہیں، ہائے ہائے، پھر روتے ہیں جی، پھر مقتدیوں کو بھی رلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا جی، تقریر کر رہا تھا، تو جب اس نے دیکھا نا جی مقتدی یا یہ ہے کہ محفل والے پیسے شیسے نہیں پھینک رہے، جوش میں آیا کہنے لگا اللہ فرماتے ہیں لیلاف قریش، اوے قریشیو پیسے پھینکا کرو جی۔ اوے ہائے، لوگوں سنا تھا سبحان اللہ، پیسوں کے انبار لگ گئے۔ اور ایک اور مولوی کی تقریر ہے، یہ ساری فیس بک کے اوپر موجود ہیں، کہنے لگا اوے مولوی جی تیرے بابے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو مشرک بڑھائی جانے، ساڈے بابے سرنگیاں بجا بجا کر لوگوں کو مسلمان بڑھائی جانے، لکھ لعنت ہو۔ قرآن پڑھ کے بندہ مشرک بنتا ہے اور ڈھول ڈھمکے بجانے سے بندہ مسلمان بنتا، مسلمان ہی بنتا، بندہ میراثی بنتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، ایسی بے تکی باتیں ہوتی ہیں اور پھر کیا ہوتی ہیں لوگ بھی آگے کیا ہوتی ہیں واہ واہ بلے بلے ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے جمعے کو میں نے کربلا کے موضوع پر بات کی تو ایک ساتھی نے کہا کہ استاد جی یہ آپ کے مقتدی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات ہے نا جی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ قبیلہ خاندان 10 محرم کو پیاسا مارا گیا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے کنبے قبیلے نے کیا کیا تھا جی، غسل کیا تھا، غسل کرنے کے بعد سفید کپڑے پہنے تھے اور میدان جہاد کے اندر نکلے تھے، ہمیں شہادت نوش فرما گئے۔ اس ساتھی نے کہا کہ استاد جی آپ کے فلانے مقتدی، یاد رکھیں جی میں کچی بات کرتا نہیں ہوں، جمعے کی تقریر میں ریکارڈ کرتا ہوں اور یہ والی بھی تقریر کیا ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میرے مقتدیوں کا عجیب عجیب سوال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درکور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے گا، نامہ اعمال کھول کر بندے کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، بندہ پر نہیں مار سکے گا، بندہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو چھین لیا جائے گا، اور جس طرح ہوتا ہے نا بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد درخت کے ساتھ یا کنڈے کے ساتھ لٹکاتے ہیں، لٹکانے کے بعد پھر چمڑا ہم کیا کرتے ہیں جی یوں کھینچتے ہیں، تو آسمان کی چمڑی یوں ادھیڑی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو مزید بھڑکایا جائے گا جی، آج بھی جہنم موجود ہے جی، آگ جل رہی ہے جی، لیکن اس دن کیا کرے گا اللہ، اس جہنم کو مزید بھڑکائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر نفس ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا ہے،
دنیا میں جو اس نے خیر کا کام کیا وہ بھی حاضر ہوگا، جو شر کا کام کیا وہ بھی حاضر ہوگا۔ قبل درس میں آپ نے نفخہ اولا کے وقت پیش آنے والے واقعات کا ذکر سنا تھا، پھر اسی طرح نفخہ ثانیہ کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ذکر سنا تھا۔ آخر میں آپ نے سنا کہ عالمت نفس ما احضرت، دربار خداوندی میں ہر نفس یہ جان لے گا کہ وہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، خیر بھیجا ہے یا شر بھیجا ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حالات قیامت کو بیان فرمائیں گے، ساتھ میں جبریل علیہ السلام کے اوصاف کو بیان فرمائیں گے۔ ضابطہ ہے، قانون ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر دعویٰ دائر کرے تو دعویٰ دائر کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں، جس کے اوپر دعویٰ کیا جائے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ دعویٰ دائر کرنے والے کو مدعی، اور جس کے خلاف کیا جائے، جس پر کیا جائے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ مدعی کے اوپر دو گواہوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے، اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے، وگرنہ مدعی دو گواہ پیش کرے گا تو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا۔ آپ کو بھی جب کبھی بھی موقع ملے نا جی، آپ نے محلے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا فساد ہو جاتا ہے، طلاق کے مسائل چلتے ہیں، تو آپ کو بھی کبھی جرگیدار بنا کر بھیجا جائے نا جی، تو پھر بات سنا کرو جی، جو مدعی ہو اس کو کہا کرو بیٹا دو گواہ دو، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہو نا، جس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، اس کو کہو کہ بھائی اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کو کہو کہ بھائی آپ قسم اٹھاؤ۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ قرآن کا جو فیصلہ کرنا ہے نا، قرآن کہتا ہے نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بندے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں۔ کافر سے کون سا کافر مراد ہے جی؟ کافر لغوی مراد ہے جی، ٹھیک ہے، رب کے احکامات کا انکاری مراد ہے۔ اور دوسری آیت اس کی اگلی والی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے نا وہ ظالم ہیں۔ اور ہمارے جرگیدار بھی کون سے ہوتی جی؟ جن بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا یہ الف پڑھا ہوا ہے یہ کلی پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایسے دنوں کے جرگیدار بڑھا کرتے ہیں، سمجھ آئیے جی۔ آپ کو بھی کبھی جب کبھی موقع ملے نا جی کسی کے درمیان میں فیصلہ کرنے کا نا جی، تو مدعی کو پہچانو، مدعا علیہ کو پہچانو۔ مدعی کو کہو آپ دو گواہ دو، دو گواہ نہیں ہے اس کے پاس، اس کو کہو یا قسم اٹھاؤ فیصلہ کر لو۔ یہ قرآن کے مطابق آپ کا فیصلہ ہوگا، اس کے اوپر آپ کو کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی۔ ہاں آپ کہو کہ بھائی میں بڑا ہوں، سمجھدار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، میں بہت بڑے جرگے کی دن، اور آپ کو کل کرسو نا جی قرآن کی آیات کے مطابق آپ ظالم ہو جی، آپ کیا ہو جی فاسق ہو، آپ گنہگار ہو۔ بے شک آپ کا فیصلہ کیوں ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، آپ کی عقل کے مطابق پھر بھی آپ کو کیا ملے گا جی؟ گناہ ملے گا، سمجھ۔ تو اب سنیں جی، اللہ رب العزت جب کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے نا بطور گواہ بنا کے، بطور دلیل بنا کے، تو اللہ رب العزت اس حکم سے مستثنا ہے جو حکم ہمارے اوپر لگتا ہے۔ ہم اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ اگر کسی چیز کی بھی قسم اٹھائیں گے نا، حدیث میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس بندے نے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی گویا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ اور شرک کی آپ نے سزا سنی ہے نا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک بندے کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا نا ہمارے معاشرے میں اے تو تیری بہو دا واسطہ جی، اور قسم اپنی مئو دی قسم چاہ جی، ابی دی قسم چاہ جی، فلانی دی قسم چاہ، یہ کیا ہے جی؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ قسم اگر اٹھانی ہے اللہ کے ذات کی، اللہ کی صفات کی، قرآن کی، ٹھیک ہے، ویسے اٹھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر اٹھائے نا تو مجبوری ہے جی، اگلا بندہ قسم دے رہا ہے تو پھر یہ قسم اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں ہے اپنے پتر کی قسم چاہ، اپنے جھولی والا جا پتر کے اس سرا ہوتا ہے قسم ہاتھ رکھ کر قسم چاہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو کیا ہے جی، یہ جھوٹی قسم کی ہوگی یا
سچی بھی ہوگی تب بھی آپ کو گناہ ہے، کیونکہ آپ نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہاں بھی قسم اٹھاتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، بس میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں بالخنس، پیچھے چلنے والے ستاروں کی، الجوار الکنس، الجوار سیدھا چلنے والوں کی، الکنس اپنے مقام پہ ٹھہرنے والوں کی۔ ستارے دو طرح کے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ایک ستارے وہ ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہو نا جی، ہر دن دیکھتے ہو، یا ابھی سے آپ دیکھنا شروع کرو وہ غروب ہونے تک آپ کو وہیں پہ کھڑے نظر آئیں گے، ان کو کہتے ہیں عربی میں ثوابت۔ اور ایک ستارے وہ ہوتے ہیں جو آپ آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا یہاں پر تھا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا وہ چلا گیا جی، کل، ان کو سیارات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ستاروں کے اندر 5 ستارے ایسے ہیں، عطارد، زور، مریخ وغیرہ وغیرہ، جن کو ریاضی دان میتھ والے خمسہ متحجرہ کہتے ہیں۔ یہ مشرق سے نکلتے ہیں، چلتے 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 بالکل سینٹر میں آتے ہیں، آ کر یہاں پر رک جاتے ہیں، جیسے ہی رکتے ہیں چھپ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر طلوع ہوتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خود حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہم آگے جائیں یہ پیچھے جائیں، تو واپس پیچھے پلٹ کر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بالخنس، پیچھے چلنے والے ستاروں کی قسم ہے، الجوار جو سیدھے چلتے ہیں جی، جو ایک طرف سے طلوع ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ جا کر غروب ہوتے ہیں، اور الکنس وہ ستارے جو اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں۔ قسمیں اٹھائیں اللہ نے، یہ ستارے جیسے اپنی منزل کو نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے تو جا کر غروب ہو جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو سینٹر میں آ کر اپنا راستہ بھول جاتا ہے، واپس پلٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح تم نے بھی کیا کرنا ہے جی، واپس پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ تم کچھ نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا، جوان کیا، پالا پوسا بڑا کیا، بوڑھے ہوئے، بوڑھے ہونے کے بعد پھر واپس پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم رات کی، اذا عسعس جب وہ آئے اور جائے، آپ کے پاس معنی لکھا ہوگا آئے، واللیل اذا عسعس قسم رات کی، اذا عسعس جب وہ آئے اور جب وہ جائے، والصبح اذا تنفس قسم ہے صبح کی، اذا تنفس جب وہ سانس نکالے، مراد کیا ہو جائے جی، اجالا ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن مجید، لقول رسول کریم عزت والے فرشتے کا قول ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو یہ قرآن القاء کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر آ کر تلاوت کیا۔ سنیں پہلی صفت جبریل علیہ السلام کی، انہ لقول رسول کریم، وہ قاصد ہے اور ہے بھی عزتوں والا، ذی قوت بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش صاحب عرش کے ہاں، مکین عزت دار بھی ہے، مطاع قابل اطاعت بھی ہے، ثم امین وہاں پر امانت دار بھی ہے جی۔ اللہ نے صفات بیان فرمائی، بندہ کہہ سکتا تھا نا جی، ہو سکتا ہے یہ سوال ہوتے ہیں جی، اب تو زیادہ ہوتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جبریل تو نہیں لے کر آیا جی، کون لے کر آیا، کوئی جن شن لے کر آیا ہوگا، کوئی شیطان لے کر آیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انہ لقول رسول، یہ فرشتہ تھا، ٹھیک ہے، فرشتہ تھا، اور فرشتہ کیا تھا، کریم عزت دار۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی عام کوئی فرشتہ ہو، بندہ سوال کر سکتا ہے، نہیں، بڑی عزتوں والا ہے، ذی قوت، ہو سکتا ہے کہ بھئی جب لے کر آ رہا تھا راستے میں کسی اور فرشتے نے گڑبڑ کر دی، اور جنات نے، فرمایا نہیں، ذی قوت طاقتوں والا ہے۔ کتنی طاقت والا ہے کہ قوم لوط کو ایک پر کے ساتھ اٹھایا اور اوپر سے پٹک کر مارا جی، اتنی طاقتوں والا ہے۔ عند ذی العرش مکین، کہاں پر اس کو عزت ہے جی، اللہ کے ہاں بہت بڑی عزتوں اور شانوں والا ہے۔ مطاع، آیا اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، جی ہاں، مطاع قابل اطاعت ہے۔ اللہ جو حکم جبریل کو دیتے ہیں، جبریل آگے فرشتوں کی جو ڈپٹیاں لگاتے ہیں نا جی، فرشتے اس کی بات بغیر کیل کال کے، بغیر چون چراں کے کیا ہو جاتے ہیں جی، ڈپٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ثم امین، ذہن میں خیال آ سکتا ہے درمیان میں جبریل نے کیا کیا ہو جی، اس کے اندر گڑبڑ کیا ہو یا یہ کہ خیانت کی ہو، فرمایا نہیں، امین امانت دار ہے جی، دیانت دار بھی ہے جی۔ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہودی جبریل علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ کہتے تھے نا
کہ اسی جبریل نے کیا کیا جی، قوم لوط کو، یہودیوں کو کیا کیا جی، عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اسی طرح جو رافضی ہے نا شیعہ، وہ بھی کیا ہے جی، جبریل علیہ السلام کے دشمن ہے، العیاذ باللہ، ظالم بدبخت کافر کہتے ہیں کہ وہی لے کر آنی تھی حضرت علی کے پاس اور جبریل بھولا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ اتنے بے ایمان ہیں، یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، ٹھیک۔ وما صاحبکم بمجنون، نہیں ہے تمہارا ساتھی بے مجنون، دیوانہ۔ سنا ہے آپ نے مشرکین نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا تھا، اتنا پروپیگنڈا کیا تھا، وہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والا حضرت زماد جو پاگلوں کو دم کیا کرتا تھا، اس کو پتہ چلا، وہ وہاں سے دم کرنے کے لیے حضور کے پاس آیا۔ حضور کو آ کر کہنے لگا مجھے پتہ چلا کہ آپ کیا ہو گئی جی، پاگل ہو گئے۔ حضور نے کہا میں تو پاگل۔ جب حضور نے قرآن کی آیات پڑھ کر اس کو سنائی نا، دم سنائی، کیا حضور نے دم کیا نا، تو کیا ہو گیا جی، مرید بن گیا جی، پیر صاحب کیا بن گیا، مرید بن گیا۔ اتنا ظالموں نے پروپیگنڈا کیا تھا، ہر چھوٹا بڑا جوان بوڑھا جو بھی ہوتا دیوانہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہماری زبان میں باہر کی بندہ گزرا ہونا جی، وہ پاگل ہے، او فلانا پاگل ہے، فلانا پاگل ہے، اس طرح انہوں نے کیا کر دیا تھا، مشہور کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ تحقیق دیکھے پیغمبر علیہ السلام نے اس فرشتے کو بالافق المبین، مشرقی کنارے میں واضح طور پر۔ سورہ نجم میں آپ نے تشریح سنی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک جبل نور کے اوپر ہی، پہلی مرتبہ جب وہی لے کر آ رہے تھے، اور دوسری مرتبہ کیا ہے جی، عند سدرۃ المنتہا، وہاں پر دیکھے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے یہ پیغمبر غیب کے اوپر بضنین، بخل کرنے والا۔ غیب سے مراد کیا ہے، وحی کے اندر احکام الہی پہنچانے کے اندر یہ پیغمبر علیہ السلام بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ اہل بدعت حضرات جو یہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پورا غیب کا علم دے دیا تھا، غیب ما کان و ما یکون، جو پہلے ہوا ہے وہ اس کا علم، جو بعد میں ہوگا اس کا علم دے دیا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ جو سورۃ تکویر ہے نا جی، یہ نزول کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 107 صورتیں نازل فرمائی۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کیوں پھر یہ صورتیں نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب حضور کو پہلے سے پتہ تھا تو پھر نازل کرنے کا کیا مطلب؟ یہ بالکل سراسر فراڈ ہے، ٹھیک ہے، سراسر فراڈ ہے۔ اور بھی کئی سارے واقعات ہیں جو اللہ نے بتایا وہ آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ قول شیطان مردود کا، یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب مسئلہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں، جب نفخہ اولا ہوگا، سورج چاند تارے یہ کیا ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، سمندروں کو ابالی آ جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، 9 ماہ کی 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، جانوروں کو جمع کیا جائے گا، سمندر ابلنے لگیں گے جی۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، میدان محشر قائم ہوگا، وہاں پر آپ کا حساب و کتاب ہوگا، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، صحیفوں کو کھولا جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، جہنم کو بڑکایا جائے گا، جنت کو قریب کیا جائے گا، انسان کے سامنے نامہ اعمال آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے قرآن کے اندر، میری کتاب کے اندر موجود ہیں، جب جو تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب تم کہاں بھاگتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب سب کچھ تمہیں بتا دیا گیا پھر بھاگنے کی جگہ کون سی ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جان والوں کے لیے، لمن شاء، جہان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، نصیحت کون حاصل کرے گا؟ لمن شاء منکم من یستقیم، واسطے اس کے جو چاہے تم میں سے ان یستقیم، سیدھے راستے پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ جو سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا، یہ قرآن نصیحت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے اندر انابت ہوگی، انابت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اے اللہ ماں سیدھا راہ دس، ٹھیک ہے، تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جو بندہ پوچھے گا ہی نہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، اس کو پھر سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں تم چاہتے الا مگر ان یشاء اللہ کو، یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین، جو اللہ جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری چاہت اس کی چاہت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیے، مثال کے طور پر سمجھو، یہ اوپر پنکھا چل رہا ہے، اوپر بلب چل رہا ہے، ٹھیک ہے،
اگر آپ کو روشنی چاہیے تو آپ کیا کرو گے جی؟ جا کر آپ بٹن دباؤ گے تو روشنی آپ کو ملے گی. لیکن اگر پیچھے سے بجلی ہی نہ ہو، آپ کا کنیکشن ہی پیچھے نہ ہو جی، اوپر نہ ہو، آگے سے بجک بٹن اوپر نیچے کرتے رہو، ٹچ ٹچ کرتے رہو، روشنی نہیں آئے گی. کیوں؟ آپ یہ بجلی کا کنیکشن ہی پیچھے سے کاٹا گیا ہے جی. ٹھیک ہے، آپ کو بجلی پیچھے سے بند کر دی گئی ہے. جب تک آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا جی، وہ روشنی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو وہ آپ کو نہیں ملے گی. اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھ